اس میں آپ کو ہائی لائٹ کر دوں کہ ہمارا جو ان 6 میں سے چھٹا تو ہو گیا ذو مالن، 5واں ہمارا جو فو کا اور فو کی والا یہ ہے، اس کا ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا جو مادہ ہے وہ فا واو ہا ہے، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ فاؤ ہن، ٹھیک ہے، تو بار وزن فعلن، یہ یاد رکھیں۔ تو اس میں فاؤ ہن کے بعد ہم نے اس کو فمن بھی پڑھنا شروع کر دیا اور لکھا پڑھا بھی جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہی مادہ سے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ ایک نئی بات ہے، ادھر ذرا دھیان سے سننا ہے کہ جیسے ذو مالن اپنی ایک علیحدہ پوزیشن اختیار کرتا ہے 4 شرائط کے بعد، ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں پھر آگے آ کے استعمال بھی اس کا علیحدہ ہو رہا ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں آ رہا۔ اسی طریقے سے فوہن سے، یہ میں نے ایرو دونوں سائڈ دیے کہ ایک ایرو میں یہ فامون بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایرو میں یہ فمون بنتا ہے، مفرد منفرد صحیح میں جا کے۔ اچھا، اس کا بھی ہم نے کیا تھا کہ یہ فمون سے فو کیسے بنتا ہے، جی سارا کر لیا ہوا، آپ کے پاس ریٹن ڈاٹا موجود ہے۔ تو اس فو سے اس کا تثنیہ فوا اور فاوئی بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو افواہن اس کی جمع ہے، لیکن اسی لفظ سے ہی ایک اینگل یہ ہے جس سے فمن 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 یہ بنتے ہیں، دونوں کا استعمال آتا ہے۔ آج کے سبق میں اگر یہ قاعدہ استعمال ہو تو پھر آپ کا یہ چیز، یہ جو فی کا بنا ہے، یہ فا کا بنا ہے، یہ کس سے بنا ہے؟ فو کا سے۔ یہ فو کا، فا کا، فی کا ہے، فمن سے نہیں۔ آپ کس کو لے کے اسماء ستہ مکبرہ میں آ رہے ہیں؟ جو پہلی شکل ہے، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اگر دوسری شکل استعمال کرتے ہیں تو اعراب ان کا مفرد منفرد صحیح والا ہوگا، صحیح ہے؟ چلو آپ اس کی تثنیہ کی حالت دیکھتے ہیں جی۔ فمن ہے نا، ابھی اس کا یہ مفرد منفرد صحیح حالت رکھی ہے، کیونکہ میں اس کو پہلے کور کر لوں۔ یہ نارمل سی بات ہے، جیسے ابن 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 سے وہ آگے بنتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے بھی بنیں گے، وہ سارا ایک پورا ان کا دوسرا بھی طریقہ جس میں آپ کرتے ہیں وہ مفرد منفرد صحیح کے لیے، وہ اسی شکل میں یہ بھی استعمال ہوگا۔ اچھا، اس کا جو تثنیہ بنتا ہے، چونکہ یہ جو ہم نے اعراب بالحرف دے لی ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اب آگے ان کے تثنیہ جمع میں بھی ان کو جا کے دیکھنا ہوگا کیا واقعی یہ آگے اسی طریقے سے چلتے ہیں یا تبدیلی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ان کی ایک اور شکل دیکھی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ ابن۔ اگر یہ مضاف نہ بنے تو پھر کیا ہے؟ ابن ہے، پھر یہ فمن ہے۔ جب یہ مضاف بنے ہیں اور اسماء سے یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کے لیے بنے ہیں تو پھر یہ مفرد منفرد صحیح کی حالت یہ لیتے ہیں۔ یہ تینوں حالتیں جو ہیں مفرد منفرد صحیح کی ہیں، مفرد منفرد صحیح حالت رفعی، مفرد منفرد صحیح حالت نصبی، مفرد منفرد صحیح حالت جری۔ کلیئر ہوا؟ ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ دونوں میں نے لکھے ابو اور ابن، ابن سے ہم نے یہ دیکھا، تو جب ہم تثنیہ بناتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟
ہم اس واو کو واپس لے آئیں گے جو ڈراپ کی تھی، ثنائی بنایا تھا، دو حرفی لفظ بنایا تھا، ٹھیک ہے، دو حرفی لفظ کون سا ہے؟ یہ اصل تو یہ ہے نا، یہ تو اسماء ستہ مکبرہ نے آ کے یہ ایک اضافت بالحرف کر کے کر لی ہے واو کی، ہم اس کو شارٹ کر کے اب ون سے قاعدہ لگا کے ابن بنا لیا، اسی طریقے سارے بنا لیے، اخن بنا لیا، حمن بنا لیا، ہنن بنا لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے تثنیہ جب ہم جائیں گے تو یہ تو مفرد منفرد صحیح کی حالت ہے، نصبی رفی نفی جری، ہم نے وہ جو تینوں لکھی ہیں، یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں۔ جب آپ تثنیہ لے کے جائیں گے تو یہ ہے، اس سے جب تثنیہ میں جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو واو ہے، اصلی حرف کی واو جو روٹ ورڈ کی واو ہے، وہ آپ واپس لے کے آئیں گے، بس اتنا نقطہ یاد رکھنا ہے۔ آپ اس کو دیکھ کے یہ نہیں بنا رہے، ہاں نہ نہ نہ، ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا آباوانی، یہ ہوگا آباوینی، یہ رفیع حالت، یہ نصبی اور جری حالت۔ اس کی جمع آباؤن استعمال ہوا ہے بہت بار، قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے جمع کے طور پہ، ٹھیک ہے، اردو میں بھی آباؤن ہی کہتے ہیں، آباء و اجداد کہتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اخن سے اخو اور اخن یہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ واو واپس لوٹا تو اخوانی اخوینی ہوا، یہ ڈائی سیم چلتی ہے، حموانی حموینی ہنوانی ہنوینی، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ ان کی جمع اب اس کی تین طریقوں سے، تین ڈائز کے اوپر آتی ہے، آخاؤن، اخوان اور اخوت، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ مطلب قرآن پاک میں ترجمے میں آ جائے گا تو کوئی وہ اس پہ اتنا وہ معاملہ نہیں ہے، ہمارا معاملہ صرف یہ تھا جو ہم نے کر لیا۔ تو اس کا ہنون سے ہنو اور ہنون بنا، ہنوانی ہنوینی ہوگا، اور اس کی جمع ہنا۔ تو آج کا ہمارا جناب یہ مین چیپٹر کلیئر ہوا، جس میں ہم نے اسماء ستہ مکبرہ کو مفرد منفرد صحیح حالت میں جب وہ استعمال ہوتے ہیں اعراب بالحرف لے کر تو ان کی شکلیں کیا بنتی ہیں، یہ آج ہم نے سیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔